الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، آپ تمام حضرات کا ہمارے چینل برنی ویڈیوز میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب کا فون آیا اور ان صاحب نے تراویح سے متعلق مسئلہ دریافت کیا کہ اس سال سن 2020 کے رمضان میں تراویح کی نماز کی کیا شکل ہوگی اور تراویح کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تراویح سے متعلق کچھ اہم باتیں اپنی اس ویڈیو میں بیان کر دوں تاکہ افادہ عام ہو جائے اور بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کا وقت بڑھ چکا ہے اور رمضان کے بہت سے ایام لاک ڈاؤن میں ہی آئیں گے، تو اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کا مسئلہ کیا ہوگا اور تراویح کی نماز ہم کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر مساجد میں تراویح کی نماز کی کوئی شکل نہ ہو تو گھروں میں اس کو پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا سبھی حضرات اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جماعت کا بھی خیال کیا جائے، جماعت کا اہتمام کیا جائے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھانے کا اہل ہے اور نماز پڑھانے کے لائق ہے تو وہ تراویح کی نماز میں جماعت کرائے، لیکن قانون کا پورا لحاظ رکھا جائے اور قانون کی پوری رعایت کی جائے کہ 4 یا 5 سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک نہ ہوں۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ اپنے قرآن کو بھی تراویح کی نماز میں پڑھے، جس سے 2 سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ تراویح کی نماز یہ ایک مستقل سنت ہے اور تراویح کی نماز کے اندر قرآن کریم سننا یا سنانا یہ ایک مستقل سنت ہے۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہو دونوں سنتوں پر عمل کیا جائے، اور جہاں قرآن سننے والی سنت پر عمل ممکن نہ ہو تو کم از کم ایک سنت پر ہی عمل کر لیا جائے کہ تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جائے اور جماعت کا بھی لحاظ کیا جائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھانے کا اہل نہیں ہے، یعنی اس کی شرعی وضاقت نہیں ہے، ویسے اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن وضاقت اس کی شریعت کے خلاف ہے، اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے اس کی وضع شریعت کے مطابق ہو، یا وضع تو شریعت کے مطابق ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اسے صورت یاد نہیں ہے، تو ایسے موقع پر وہ شخص جو شرعی وضاقت کے خلاف ہے اور جس کی وضاقت شریعت کے خلاف ہے تو وہ شخص نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے سبھی حضرات جماعت کا اہتمام کریں اور ہر گھر میں مستورات بھی اور مرد حضرات بھی تراویح کا مکمل طور پر اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تراویح کو باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Aye Kuch Saikin.